بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 14 اگست ہے، پوری قوم آزادی منا رہی ہے، لیکن ایک بڑا سوال ہے، کچھ انٹلیکچوئلز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو ہماری آزادی ہے یہ کوئی حقیقی آزادی ہے، یا ہم صرف بس یہ کلیم کر رہے ہیں ایک ملک علیحدہ مل گیا اور اس کے اندر ہم آزادی سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو یہاں پر وہ طاقتور لوگ ہیں، کیا وہ ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، تو اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ جو سب سے بڑی آج کل ہمارے ہاں جو ایک مثال ہے یا ایک شخصیت ہے، اس کو سامنے رکھ کے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمیں واقعی کو حقیقی آزادی حاصل ہے یا ہم ایک الوژن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارشد ندیم، اس کی کہانی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ، پاکستان کا نام بلند کیا جیولن تھرو میں، میاں چنو کے علاقے کا چھوٹا سا آدمی۔ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ معاشی طور پر فائنینشلی وہ ذرا کوئی ان کی حالت کو اچھی نہیں تھی۔ ویسے تو اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے، فزیکلی بھی وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور اب تو عزت اور رتبے کے لحاظ سے بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں اولمپک کے، تو اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے۔ لیکن تھوڑا عرصہ پہلے کیا صورتحال تھی، اور میں جب یہ کہانی آپ کو بیان کروں گا تو آپ ذرا سمجھیے گا کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کی منافقتیں کیسی ہیں۔ بالکل گدھوں کی طرح، جیسے وہ آ جاتے ہیں اور گوشت نوچ کے لے جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہمارے ہیروز ہیں یا جو لوگ کچھ کارنامہ کرتے ہیں، کس طرح ان کو بھی کیش کرواتے ہیں، اور وہ کس قدر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مجبوری پھر وہی بات آ جاتی ہے، آزادی، غلامی، ان کی مجبوریاں جو ہیں وہ انہیں، آپ پھر خود فیصلہ کیجئے گا وہ آزاد ہیں یا نہیں۔ کوئی پیسے نہیں تھے اس کے لیے، وہ جیولن کو لینے کے لیے بھی، تو ان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کی جو کیمپین تھی انسٹاگرام پر، وہ نیرج چوپڑا نے چلائی کہ اس کے پاس تو وہ پیسے بھی نہیں ہے۔ یہ میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، آ جاتے ہیں جی، اب انہوں نے جیت لیا اولمپک کا گولڈ میڈل، تو بس جیسے ہی وہ جیتا انہوں نے، تو ایک شہباز شریف صاحب کی بھی آ گئی وہ کرتے ہوئے، ساتھ رانا مشہود صاحب، پتہ نہیں اصلی کہ نقلی کیا تھا۔ اور وہاں سے پھر جب وہ ارشد ندیم صاحب واپس آئے یہاں پہ، تو کہانی پھر شروع ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کتنے کا آزاد ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک پرچی آتی ہے، وہ پرچی کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رانا مشہود وہ ایک کان میں کوئی خسر پسر کرتے ہیں۔ بس اس خسر پسر کے بعد ارشد ندیم صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں، میں ارشد ندیم نہیں ہوں، میں بوٹا ہوں، اور یہ جو بوٹا ہے یہ لگایا شہباز شریف نے۔ یعنی پھر وہ شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب سپورٹس بورڈ کا، پاکستان سپورٹس بورڈ کا، حکمرانوں کا، کہ میرا تو سب کچھ جو ہے نا، یہ میں انہی کی وجہ سے میں کامیاب ہوا ہوں، اور انہوں نے ہی میری کامیابی کے لیے رول پلے کیا ہے۔ پیسے نہیں تھے، اور کوئی کوچ نہیں تھا، کوئی ٹریننگ کی فیسیلٹی نہیں تھی، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، لیکن کیونکہ وہ جب جیت کے آ گئے تو یہاں پر جو بینکرپٹ حکمران ہیں ہمارے، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ ان کی ساری جو کامیابی ہے اس کا وہ سہرا اپنے سر لینا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو بندہ، وہ کتنا کا آزاد ہے کہ وہ بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میری جیت میں کس نے رول پلے کیا، میری شکست اگر ہو رہی تھی تو اس کا کون ذمہ دار تھا۔ آزادی تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے بات کر سکیں، وہ آزادی ارشد ندیم کو نہیں ہے ابھی تک۔ کیونکہ اچھا، پھر اس میں دیکھیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی آپس میں بھی بڑا مخالفتیں ہیں، جیلسیز ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور پنجاب کی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے جس دن ان کو بلایا یہاں پہ، اسی دن مریم نواز صاحبہ ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ گئی اور 5 کروڑ روپے کا چیک اور گاڑی دے دی ارشد ندیم کو۔ شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ بلا لیا۔ اب سارے کا سارا جو ان کا کریڈٹ ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ چیز نہیں ہے، کوئی عوام کی خدمت نہیں کی، کوئی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک بندے نے اپنی محنت سے، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، کچھ انڈیویجولز نے اس کی مدد کی اور وہ ایک گولڈ میڈل جیت گیا۔ تو یہ جو حکمران جو ہیں اس کا سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ غریب کو نوکری دے سکے،
نہ یہ کسی بیمار کو علاج دے سکے، نہ یہ کسی کو تعلیم دے سکے، نہ یہ کسی کو آٹا دے سکے، نہ یہ کسی کو سستی بجلی دے سکے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکے، پورا نظام برباد کر دیا۔ لیکن اب کریڈٹ لے رہے ہیں ارشد ندیم کو پیش کر کے، اور وہ جو گولڈ میڈلسٹ ہے وہ بھی پاکستانی قوم کی طرح آزاد نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کیا آزاد ہے؟ آپ 14 اگست کو اگر آپ نکلتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نکلتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے آپ کو، مارتی ہے آپ کو۔ اگر آپ جھنڈا گاڑی پہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ آزادیوں کا تو پاکستان میں یہ عالم ہے۔ تو یہ اس میں ہمارے جو حکمران، اچھا ابھی کے حکمرانوں کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ تصاویر دیکھ لیں۔ اسی طرح جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کس طرح اس سے پہلے بھی، اور مطلب جب وہ کرکٹ ایک بڑی پاپولر گیم تھی تو سیاستدانوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم تو جی بڑے آپ کے خیر خواہ ہیں، سب جھوٹ پر باتیں مبنی۔ تصاویر آپ دیکھیں عمران خان کی ان کے ساتھ، مشرف صاحب وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے عمران خان کو کہ آ جائیں جی آپ یہ کر لیں۔ تو پھر اس سے پہلے ضیاء الحق کو بھی وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، وہ بھی کرکٹ میں آ جاتے تھے، کچھ ان کو نہیں پتا تھا کرکٹ کا، آ کے ہاتھ ملانا، ٹرافی لینا دینا، کہ تاکہ وہ ساری جو کیش کروا سکیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک تاثر دیا جا سکے کہ ہم لوگ بڑے عوام کے خیر خواہ ہیں۔ تو ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ، اگر وہ آزادی سے اپنی کہانی نہیں بیان کر سکتا، اور اس کو بھی انہوں نے یہ سارے جو ہمارے مفاد پرست ٹولہ حکمرانوں کا، انہوں نے اس کو ایک طرح سے قید کر لیا ہے، تو عوام کی جو آزادی ہے اس کی کیا، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس کسی نے کوئی حقیقی آزادی کی بات کی اس کا انجام کیا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ لگا، غریبوں کی بات کرتا تھا، اس ملک کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلوانے یا دینے کی بات کرتا تھا۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کا بھی مرڈر ہو گیا۔ بیچ میں جب نواز شریف صاحب نے کوئی تھوڑا سا ایسی حرکت کی جس میں ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے ایک آزاد حکمران کی طرح رہنا چاہیے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب موجودہ دور میں ارشد ندیم کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ میں شہباز شریف کا بوٹا ہوں، میں ارشد ندیم نہیں ہوں۔ دوسری شخصیت عمران خان کو دیکھ لیں آپ، جس نے بات کی حقیقی آزادی کی، جس نے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنے کی کوشش کی، کیا اس کا انجام ہوا، کہاں پر وہ پڑا ہوا ہے؟ تو جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے نا، یا تو وہ حوالات میں ہوتا ہے، یا وہ پھر جیل میں ہوتا ہے، اور یا پھر وہ اس کو کہیں اور پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ آج 14 اگست تھا اور 14 اگست ہے، اور ہم آزادیوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا باغ دکھائے جا رہے ہیں میڈیا پر، لیکن جو پاکستان کی تصویر میڈیا بڑی اسکرین دکھا رہی ہے وہ اصل میں اس کی تصویر نہیں ہے۔ اور جن آزادیوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، وہ آزادیاں کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بندہ گولڈ میڈل بھی جیت کے آئے تو بھی وہی کچھ کہنے پر مجبور ہے جو یہاں پر اس کو بتایا جائے۔ تو یہ ہماری آزادی کی کہانی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔